میرے پیارے الہ مجھے تو ہی بتا، تجھے راضی کروں مولا میں کس طرح۔ مومن کی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے وہ مثل سمندر ہوتا ہے۔ جس قدر سمندر میں گہرائی ہوتی ہے مومن کے قلب میں اس سے زیادہ گہرائی ہوتی ہے۔ جس قدر سمندر میں خزانے ہوتے ہیں اس سے زیادہ خزانے مومن کے باطن میں، اس کے قلب میں ہوتے ہیں۔ سمندر جتنا زیادہ حسین اور خوبصورت ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ مومن کے دل کی دنیا خوبصورت اور حسین ہوتی ہے۔ اوہو سبحان اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں زمین ایک حصہ اور 3 حصہ پانی، 3 حصہ سمندر ہے، 1 حصہ زمین ہے۔ تو سمندر کتنا وسیع ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے زمین سے زیادہ سمندر میں گہرائی ہے، اس میں خزانے ہیں، وہ زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے، اس کی لہریں موجیں، اس پر جو ہوائیں چلتی ہیں اس سے وہ سمندر کا حسن کتنا بڑھ جاتا ہے۔ آسمان کی شبیہ سمندر میں نظر آتی ہے، وہ کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ آسمانوں میں جب بادل چلتے ہیں تو اس کا سایہ زمین سمندر پر پڑتا ہے، وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے سمندر بہت خوبصورت ہے، اور یوں بتایا بھی جاتا ہے کہ زمین کی دنیا سے زیادہ سمندر کی دنیا خوبصورت ہے اور حسین ہے۔ تو اسی لیے سمندر سے مومن کے قلب کو تشبیہ دے کر بتایا گیا ہے کہ مومن کی آنکھوں میں جو آنسو ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے تو ایک قطرہ ہے، لیکن ہر قطرہ مومن کی آنکھ کا آنسو کا ہر قطرہ مثل سمندر ہوتا ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ وہ ڈھیروں حالات کو جھیلتا ہے، بہت کچھ سہتا ہے، بہت کچھ برداشت کرتا ہے، بہت سارے غم اپنے سینے میں لے کے جیتا ہے۔ اسی لیے جب وہ روتا ہے تو اس کے ایک قطرے میں سمندر جیسا پانی ہوتا ہے، کیونکہ بہت ضبط کرنے کے بعد، بہت پینے کے بعد پھر کوئی ایک قطرہ نکلتا ہے۔ اسی لیے مومن کا آنسو فیصلوں کو بدل دیتا ہے۔ اگرچہ وہ دیوانہ کیوں نہ نظر آتا ہو، لیکن اللہ کے یہاں وہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ہاں، اسی وجہ سے سمندر سے زیادہ گہرائی اس کے قلب میں ہوتی ہے، سمندر سے زیادہ خزانے اس کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کی دنیا سمندر سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ ہاں سبحان اللہ العظیم۔ حقیقت میں جب ہم ایسی زندگی جینے لگتے ہیں تو کچھ دنوں بعد خود کو ایسا ہی پاتے ہیں، لیکن چونکہ زمین والی صفت تواضع، عاجزی، انکساری مومن میں ہوتی ہے، اسی لیے وہ ان چیزوں کی وجہ سے نہ کبر میں مبتلا ہوتا ہے اور نہ غم میں۔
وہ عاجزی، انکساری، تواضع کے ساتھ اپنے رب سے پیش آتا ہے، اور اس صفت میں وہ ہمیشہ دائم و قائم رہتا ہے۔ اسی وجہ سے نیچے نہیں گرنے پاتا، جو کچھ پایا ہے وہ ضائع نہیں ہونے پاتا، بلکہ اضافہ ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے خزانے قلب کے وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کی استقامت اور استحکام کی وجہ سے۔ ہر طرح کے حالات میں وہ مضبوطی کے ساتھ جمع رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے۔ ہاں، یہی وجہ سے اس پر ایسے خزانے لٹائے جاتے ہیں، ایسے خزانے لٹائے جاتے ہیں، ایسی عطا و نوازشات سے اسے مالا مال کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر سمندر سے زیادہ خزانے جمع ہو جاتے ہیں، خزانے تیار ہو جاتے ہیں۔ بنا لے مجھ کو تو اب اپنی چاہت، ہو پوری مجھ سے یا رب تیری